السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں اور میں نے وہ 100 روپے ایک شخص کو دیا تو ظاہر ہے کہ اس نے 100 روپے پایا، لیکن اگر میرے سامنے 2 لوگ ہیں اور میں ان دونوں کو دینا چاہوں تو ظاہر ہے کہ میں ایک شخص کو 50 روپے اور دوسرے کو بھی 50 روپے دوں گا، یعنی اس رقم میں میں تنصیف کر دوں گا آدھا آدھا، کہ آدھا آپ لیں اور آدھا آپ لیں۔ کیونکہ ہمارے پاس زمین و آسمان کے خزانے نہیں ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی چیز محدود ہوتی ہے اور ہمیں اسے چند لوگوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے تو ہم اسی میں ٹکڑے کرتے ہیں، حصے بناتے ہیں، اس کے بکھرے کرتے ہیں اور پھر وہ چیز تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بہت محتاج ہیں۔ لیکن اگر معاملہ اللہ رب العزت کا ہو تو تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، اللہ رب العزت اس افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا کرتا ہے، اور اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں، اس کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جاتی۔ مثلا ایک شخص نے روزہ رکھا، اسے 1000 ثواب اللہ دے رہا ہے مثلا، تو اس روزے دار کو جس نے افطار کرایا، اللہ رب العزت اس افطار کرانے والے کو بھی 1000 ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھنے والے کے 1000 ثواب میں سے کسی ایک ثواب کو یا 2 ثواب کو یا چند ثوابوں کو کم کر دے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ تو فرماتا ہے اور علی الاعلان فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ اس کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ اس کا خزانہ ایسا ہے جو دینے سے گھٹتا نہیں۔ اس کے پاس چیزیں اتنی ہیں کہ وہ بندوں کو بے پناہ عطا کر دے تو بھی اس کے خزانے میں کوئی ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آتی۔ اس کی شان ہر دن الگ ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کی الگ حالت ہے، الگ شان ہے۔ اس وقت رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے نیکیوں کا موسم بہار بنایا ہے، یعنی آپ کم کیجئے ثواب لیکن آپ کو بدلے بہت زیادہ ملیں گے۔ آپ ایک روزہ رکھیں لیکن آپ 100 روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ آپ 10 لوگوں کو افطار کرائیے۔ آپ جب 10 لوگوں کو افطار کرائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم بدلے میں اسے 10 دیں گے، یعنی ایک روزے دار کو افطار کرائیں، بدلے میں 10 روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب ملا۔ اور آپ نے اگر 10 لوگوں کو روزہ افطار کرایا، اللہ نے بدلے میں آپ کو 100 روزے داروں کو افطار کرانے کا ثواب عطا کیا، اور اگر آپ نے 100 لوگوں کو افطار کرایا تو بدلے میں آپ کو 1000 روزے داروں کو افطار کرانے کا ثواب ملا۔ تازہ فکر اسلامک سینٹر میں روزانہ 100 لوگوں کے افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اگر آپ ایک دن تازہ فکر اسلامک سینٹر میں روزے داروں کے افطار کا انتظام کرتے ہیں تو گویا بدلے میں آپ 1000 روزے داروں کو افطار کرانے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اس عظیم ترین نیکی میں حصہ لیجئے۔ آپ ضروری نہیں کہ تازہ فکر اسلامک سینٹر میں ہی افطار کرانے سے افطار کرانے کا ثواب ملے۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں انہیں افطار کرائیں۔ آپ تازہ فکر اسلامک سینٹر میں بھی افطار کا انتظام کروا سکتے ہیں۔ اہم یہ نہیں کہ ہم کن روزے داروں کو افطار کرا رہے ہیں، اہم یہ ہے کہ ہم روزے داروں کو افطار کروا رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی طرح کی شرط اور شرائط بیان نہیں فرمائی کہ روزے دار ایسے ہوں ایسے ہوں ایسے ہوں، بلکہ اہم یہ ہے کہ وہ روزے دار ہو اور آپ نے اسے افطار کرایا، بدلے میں آپ کو اللہ اس روزے دار کو جس قدر ثواب ملا ہے اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کی امان میں رہیں، اس عظیم ترین نیکی میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔